ایک رات سکندر اعظم کے فاتح لشکر نے فارس کے عظیم دارالحکومت پرسیپولس میں جشن منایا۔ شراب کے جام گردش کر رہے تھے، موسیقی بج رہی تھی اور فاتحین اپنے دشمن کی دولت کے درمیان بیٹھے تھے۔ اسی جشن میں ایک عورت کھڑی ہوئی۔ اس نے سکندر سے کہا، اگر تم واقعی یونان کے فاتح ہو تو فارس کے بادشاہوں کے اس محل کو آگ لگا دو۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر نے اس عورت کی بات سنی، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل اٹھائی اور کچھ ہی دیر بعد پرسیپولس کے شاہی محل سے شعلے بلند ہونے لگے اور اس آگ کے ساتھ ایک عورت کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ اس زمانے میں موجودہ ایران کے بڑے حصے پر ہخامنشی سلطنت قائم تھی۔ یہ ایک عظیم قدیم فارسی سلطنت تھی جو آج کے ایران کے علاوہ بہت سے دوسرے علاقوں تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ پرسیپولس اسی سلطنت کا ایک اہم شاہی مرکز تھا۔ لہذا اس داستان میں جب میں فارس یا فارسی سلطنت کا ذکر کروں گا تو مراد اسی قدیم ہخامنشی سلطنت سے ہوگی، نہ کہ آج کی جدید ریاست۔ تو بات ہو رہی تھی اس عورت کی۔ اس عورت کا نام تھا تھائیس۔ لیکن تھائیس کون تھی؟ کیا وہ محض ایک رقاصہ تھی یا قدیم یونان کی ان بااثر عورتوں میں سے ایک جن کی آواز بادشاہوں اور فاتحوں کی محفلوں میں بھی سنی جاتی تھی؟ تھائیس کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہیں۔ اس کی پیدائش، خاندان اور ابتدائی زندگی کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس کا تعلق ایتھنز سے تھا اور وہ ایک ہیتائرا تھی۔ آج اگر ہم اسے صرف رقاصہ یا مطربہ کہیں تو شاید اس کے مقام کی پوری تصویر سامنے نہ آئے۔ قدیم یونان میں ہیتائرا عام عورتوں سے مختلف سماجی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ اکثر تعلیم یافتہ ہوتی تھی، موسیقی، گفتگو، ادب اور فنون سے واقف ہوتی تھی اور ایسی محفلوں میں شریک ہوتی تھی جہاں عام یونانی عورتوں کا داخلہ بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ شاعروں، فلسفیوں، سپاہ سالاروں اور سیاستدانوں کے درمیان بیٹھ سکتی تھی اور بعض اوقات ان کی گفتگو ان کے حسن سے زیادہ اثر رکھتی تھی۔ تھائیس بھی ایسی ہی ایک عورت تھی، لیکن اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ وہ تھا جب وہ سکندر اعظم کے ساتھ مشرق کی طرف جانے والے لشکر میں شامل ہوئی۔ یہ معمولی سفر نہیں تھا۔ 334 قبل مسیح میں سکندر اپنی فوج کے ساتھ ایشیا کی طرف بڑھا۔ اس کے سامنے فارس کی وہ عظیم سلطنت تھی جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہوتی تھی۔ جنگیں ہوئیں، شہر فتح ہوئے اور سکندر کی فوج فارس کے قلب کی طرف بڑھتی چلی گئی اور اسی لشکر کے ساتھ تھائیس بھی سفر کر رہی تھی۔ وہ سپاہی نہیں تھی، وہ بادشاہ نہیں تھی، لیکن وہ ان لوگوں کے درمیان موجود تھی جو تاریخ کا رخ بدلنے جا رہے تھے۔ آخرکار سکندر کا لشکر پرسیپولس پہنچا۔ پرسیپولس صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ فارس کی عظمت کی علامت تھا۔ بلند ستون، وسیع شاہی محلات، عظیم سیڑھیاں، خزانے اور ہخامنشی بادشاہوں کی شان و شوکت، صدیوں سے فارس کی طاقت یہاں جمع ہوتی آئی تھی۔ لیکن اب یہ شہر سکندر اعظم کے قبضے میں تھا۔ فاتح فوج شہر میں داخل ہو چکی تھی اور پھر فتح کا جشن شروع ہوا۔ شراب کے جام گردش کرنے لگے، موسیقی بجنے لگی، فاتحین اپنے
دشمن کے شاہی محل میں بیٹھے جشن منا رہے تھے۔ اسی محفل میں تھائیس بھی موجود تھی۔ قدیم مورخ ڈیوڈوکولس کے مطابق تھائیس نے سکندر اور اس کے ساتھیوں کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ اس نے کہا، اگر فارس نے کبھی یونان کے مقدس مقامات کو تباہ کیا تھا تو اب فارس کے بادشاہوں کے محل کو آگ لگا کر بدلہ لیا جانا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اس تجویز سے متاثر ہوا۔ اس نے ایک جلتی ہوئی مشعل اٹھائی اور تھائیس کے ساتھ محل کی طرف بڑھ گیا۔ پھر مشعل شاہی محل کی طرف پھینک دی گئی۔ جلد ہی آگ بھڑک اٹھی۔ سکندر کے ساتھی بھی مشعلیں لے کر آگ میں شامل ہو گئے اور ایک عظیم سلطنت کی شان و شوکت فاتحین کی آنکھوں کے سامنے شعلوں میں بدلنے لگی۔ لیکن کیا واقعی پرسی پولس کو جلانے کا خیال تھائیس کا تھا؟ یہاں تاریخ محتاط ہو جاتی ہے۔ قدیم مورخین نے اس واقعے کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن ان کی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے مطابق تھائیس نے سکندر کو یہ مشورہ دیا، جبکہ بعض روایات میں اس کا کردار مختلف انداز میں سامنے آتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعد کے یونانی مصنفین نے اس واقعے کو یونان اور فارس کی پرانی دشمنی کے تناظر میں زیادہ ڈرامائی بنا کر پیش کیا ہو۔ اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پرسی پولس کو جلانے کا فیصلہ واقعی تھائیس کا ہی تھا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، قدیم تاریخ نے اس واقعے کو تھائیس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اور کبھی کبھی کسی انسان کی اصل زندگی سے طاقتور وہ داستان بن جاتی ہے جو اس کے نام کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ پرسی پولس کی آگ کے بعد تھائیس کا نام تاریخ سے مکمل طور پر غائب نہیں ہوتا۔ بعد کی روایات کے مطابق اس کا تعلق سکندر کے ایک اہم جرنیل بطلیموس سے قائم ہوا، وہی بطلیموس جو سکندر اعظم کی موت کے بعد مصر کا حکمران بنا۔ لیکن اس کے بعد تھائیس کی زندگی کے بارے میں معلومات بہت کم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں اس نے اپنی زندگی کے آخری برس کہاں گزارے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اور کیسے دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس کے بچپن کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ اس کی جوانی کے بارے میں بھی بہت کم معلومات ہیں، اور اس کے آخری ایام بھی وقت کی دھند میں گم ہے۔ لیکن ایک رات نے اس کا نام صدیوں کے لیے زندہ کر دیا۔ ایک رات، ایک جشن، ایک مشعل اور فارس کے بادشاہوں کا عظیم محل۔ شاید تھائیس واقعی وہ عورت تھی جس نے سکندر کو پرسی پولس جلانے پر آمادہ کیا۔ شاید وہ صرف اس جشن میں موجود تھی اور بعد کے مورخین نے اس کے کردار کو بڑھا دیا۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن شاید یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے، کیونکہ تھائیس کی زندگی میں تاریخ اور داستان ایک دوسرے سے اس طرح مل گئے ہیں کہ آج 2000 سال سے زیادہ عرصے بعد ہم یہی سوال پوچھنے پر مجبور ہیں، کیا تھائیس نے واقعی تاریخ کے ایک عظیم شہر کو آگ لگانے کا مشورہ دیا تھا، یا پھر تاریخ نے ایک پراسرار عورت کو ایک ایسی آگ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منسوب کر دیا جسے شاید وہ خود بھی روک نہیں سکتی تھی؟ شاید ہمیں اس کا جواب کبھی نہ ملے، لیکن پرسی پولس کی وہ آگ بجھ جانے کے بعد بھی تھائیس کا نام تاریخ کے صفحات میں روشن رہا۔
اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج صدیوں بعد ہم اب بھی اس عورت کی کہانی سن رہے ہیں۔ میں ہوں آغا جہانگیر بخاری، 4 صدیوں کا عینی شاہد۔ کل انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔